نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات درس فقہ میں آج محرمات کا ذکر ہے، اور یہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کس خاتون کے ساتھ، کس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. یہ پوری تفاصیل ہے. قرآن پاک میں چند ایک ایسے مسائل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی تفصیل بیان کیا ہے، وہ بہت تھوڑے سے ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ خود ہی یہاں سے انسان اندازہ لگا لے کہ قرآن پاک نے تو صرف اصول بیان فرمائے ہیں، تفصیل تو کسی چیز کی بیان نہیں کی. لیکن اگر خدا تعالیٰ خود تفصیل بیان فرمائے تو اس کی اہمیت کا خود انسان کو اندازہ لگا لینا چاہیے. انہی میں سے ایک ہے وراثت کا مسئلہ، جو آج لوگوں نے بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تفصیل کے ساتھ خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا وراثت کا مسئلہ، جس کو ہم آج کوئی اہمیت نہیں دیتے. اور دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ، زکوٰۃ کس کو لگتی ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، یہ مسئلہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ہے. نماز کی رکعتوں کا کوئی ذکر نہیں قرآن پاک میں. نماز حالانکہ حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتایا کہ زکوٰۃ کہاں لگے گی کہاں نہیں لگے گی، کون کہاں ادا کرو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر نہیں کرو گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اور تیسرا مسئلہ جو بالتفصیل قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ محرمات کا ہے. کس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کس خاتون کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. خود میرے اپنے علم میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے، کہ نکاح کے بعد پتہ یہ ہم نے تو محلہ کے بندو اس خاتون کے ساتھ تو تیرا نکاح جائز ہی نہیں تھا. اب پورے علاقے میں، پوری دنیا میں ایک بات کا چرچا ہو چکا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نکاح جائز ہی نہیں تھا. اس خاتون کی زندگیوں کو بھی داغدار کیا، خود بھی سارے معاملات بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. بعد میں ساری زندگی جو ان کے اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ بھی بیچارے یعنی ان کے لیے کہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کس خاتون کے ساتھ کس مرد کا نکاح جائز ہے اور کس خاتون کے ساتھ کس مرد کا نکاح جائز نہیں ہے. ان مسئلے کو سمجھے. اور پھر اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک اس کا پہلو ہے فقہی، چونکہ شریعت آسانی پر مبنی ہے، تو ظاہر بات فقہی جو مسائل ہیں یہ منیمم پر ہوتے ہیں، بس انسانوں کو کوئی کسی قسم کے کوئی پرابلم مشکلات کا نہ سامنا کرنا پڑے. لیکن ایک اس کا اعلیٰ پہلو ہے. فقہی طور پر تو ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر باقی چیزیں دیکھیں گے، اخلاقی چیزیں دیکھیں گے یا باقی دیگر معاملات کو دیکھیں گے تو اس کا ایک اعلیٰ پہلو بھی ہے. فقہاً شرعی طور پر دونوں کام جائز ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کام کیا جائے تو اس سے بہتر ہوتا. جائز دونوں ہیں، گناہ ایک میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کا احسن پہلو ہے، اچھا پہلو ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس مسئلے کو جیسے کہ قرآن پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر اس کی مزید فردر اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر جو قرآن و سنت کی روشنی میں پھر آگے فقہا نے ان چیزوں کو بیان کیا، اور پھر فقہا کے بعد دیگر علماء. چونکہ یہ بہت بڑا، میں نے پہلی بار کیا، بہت بڑا چیپٹر ہے، چونکہ پوری انسانیت کی اور سوسائٹی کی بنیاد نکاح پر ہے. یہ پہلی بریک ہے. اگر پہلی بریک کی وہ بیمار ہوگی تو پھر سب کو اس کے بعد سب کو بیمار ہوگا. اور یہ اگر ہیلتھی ہے تو پھر اس کے بعد امید ہے کہ اگر باقی بھی انسان اپنے فرض ادا کرے تو پھر سوسائٹی ہیلتھی رہتی ہے.
اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ پہلا حکم، وہ خواتین کے جن کے ساتھ تمہارے باپ داداؤں نے، دادے ہی میں نانے وغیرہ آتے ہیں، یہ اسی میں آ جاتے ہیں، نکاح کر لیا، ان تمام خواتین کے ساتھ ان کی اولادیں نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اپنی ماں، دادی، پردادی، اسی طرح نانی، یہ جتنے بھی اوپر کے رشتے ہیں، یہ سب کے ساتھ نکاح ابدی طور پر حرام ہوتا ہے۔ یہ چونکہ عرب میں یا دنیا کے بے شمار خطوں میں ایسے معاملات چل رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ جب یہ قرآن حکیم کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد ان چیزوں پر قیامت تک کے لیے ان کو حرام کر دیا گیا۔ جیسا کہ بعض شریعتوں میں بہن کے ساتھ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں صورت ہی یہی ہے کہ ایک ہی صورت تھی بہن کے ساتھ شادی کی، اور پھر بہن کے ساتھ بعد میں یہ بھی کینسل ہو گیا، بعد میں ایک نکاح میں دو بہنوں کی شادی یاد رہے گی کئی شریعتوں میں، بعد میں یہ بھی ختم کر دیا ہے۔ تو چونکہ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے پھر آگے اس کی ساری تفصیل بیان فرمائی۔ یہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اللہ پاک نے حرام کر دی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، و بنات الاخت، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، بانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ تمام خواتین کے جن کا تم نے دودھ پیا ہے، چاہے وہ تمہاری اپنی ماں نہ بھی ہو، و اخواتکم من الرضاعہ، اور وہ تمام خواتین حرام ہیں کہ جنہوں نے اس خاتون کا، یعنی جو دودھ شریک بہنیں ہیں، نسب کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن دودھ کے ساتھ وہ شریک ہو جائیں تو تمام تر خواتین حرام ہیں۔ وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، وہ یعنی ساس جو ہوگی، ظاہر بات ہے بیٹے کی ساس بیوی کی ماں ہوگی، اور بیٹے کی ماں بیوی کی ساس ہوگی، اور اس کا جو شوہر ہے وہ سسر ہوگا، یہ دو طرفہ حرام ہے، اور یہ ابدی حرمت ہے۔ بعض حرمتیں ایسی ہیں جو ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں، وہ کبھی حرمت ختم ہو جاتی ہے اور کبھی قائم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو حرمتیں ہیں یہ ابدی ہیں، ابد الاباد تک یہ رشتے حرام ہیں، اس کی کوئی بھی شکل جواز کی نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور جس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کیا اس کی اگر سابقہ شوہر سے کوئی اس کی بچی یا بچی ہے تو اس کی بچیاں اگرچہ وہ تمہارے نہیں ہیں بلکہ وہ سابقہ شوہر سے ہیں، تو جو اس کے سابقہ شوہر کے بچیاں ہوں گی وہ بھی حرام ہوں گے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، اگر یعنی یہ عورت مدخول بہا ہے، خلوت ہے، خلوت سیاح ہوئی ہے، یاد رکھیں یہاں پر میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کروں گا، بعض رشتے حرام ہو جاتے ہیں جیسے ہی لفظ نکاح ہوا نا، ایجاب قبول، بس یہ جیسے لفظ ادا ہوں گے ساتھ ہی یہ رشتے عبدالآباد تک حرام ہو جائیں گے، رخصتی ہو یا رخصتی نہ ہو، جیسے ساس ہے، سسر ہے، ساس اور سسر یہ حرام ہو جاتے ہیں اور ابدی طور پر حرام ہو جاتے ہیں،
جیسے نکاح اپن ہوا اگلے سیکنڈ اگلے لمحے میں یہ رشتے حرام ہو جائیں گے اور ان کی حرمت کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن بعض ایسے رشتے ہیں کہ حرام تو ہوتے ہیں لیکن وہ خلوت صحیحہ کے بعد ہوتے ہیں، اور جیسا کہ کسی خاتون کے ساتھ وہ یعنی بیوہ ہے یا وہ متعلقہ ہے، سب کا شور سے اس کی کوئی بچی ہے، جوان بچی ہے، اس عورت کا ساتھ جب نکاح ہوگا تو نکاح کے ساتھ ہی وہ بچی حرام نہیں ہوتی، وہ خلوت صحیحہ کے بعد حرام ہوگی۔ اگر اس سے پہلے اس کو مرد نے اس کو طلاق دے دی، اللہ نہ کرے کسی کی طلاق، لیکن ہو جاتی ہیں، اگر طلاق ہو گئی تو اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ نکاح یہ حرمت صرف نکاح سے نہیں ہوتی، نکاح سے حرمت صرف وہ ہوتی جو میں نے ابھی عرض کی۔ تو یہ تفصیل ہے، چونکہ اللہ پاک نے وہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس پر کنڈیشن لگائی ہے، یہ لڑکی تب حرام ہوگی جب خلوت صحیحہ ہوگی، مرد عورت کو تنہائی مل گئی۔ اگر مرد عورت کو تنہائی نہیں ملی تو وہ اس سے پہلے اگر کوئی طلاق وغیرہ واقع ہو گئی ہے تو پھر اس لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، اگر اس سے پہلے کوئی جیسا بھی طلاق ہو جاتی ہے یا اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں نکاح کے ساتھ ہی جناب ڈیتھ ہوگی، تو دونوں صورتوں میں اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے جو گزشتہ شوہر سے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بہو بیٹے کی بیوی یہ ابدی حرام ہوتی ہے۔ جیسے ہی بیٹا نکاح کرے گا کسی بھی خاتون کے ساتھ، اس کے باپ پر وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا یہ وہ بیٹے ہیں کہ جو تمہارے صلبی ہوں، تمہارے بیٹے ہوں۔ بعض ایسی شکلیں ہوتی ہیں کہ جو صلبی بیٹے نہیں ہوتے، ہم ان کو بیٹا کہتے رہتے ہیں، ان کی بیوی کا یہ مطلب ایک عورت پچھلے شوہر سے بیٹا لے کر آ گئی اور اس کے نکاح ہوا، اس نے نکاح کیا، اس کی طلاق یا ڈیتھ کی شکل میں، تو یہ مسئلے کافی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو لیکن جو اپنا بیٹا ہو انسان کا، اس کی جو بیوی ہے نا، اس بیٹے کی ڈیتھ کی وجہ سے یا اس کے طلاق کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ اس کی بہو ہے، بہو کے ساتھ نکاح فار ایور کے لیے حرام ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ جب ایک خاتون کے ساتھ نکاح ہو گیا، کمپلیشن ہو گئی، جب تک یہ نکاح برقرار ہے اس کی باقی تمام بہنوں کے ساتھ، صرف بہنوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی پھوپھیوں کے ساتھ، اس کے خالاؤں کے ساتھ، اس کی بھتیجیوں کے ساتھ، اس کی بانجیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کو اگر طلاق ہو جائے یا خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر میں نے کہا یہ حرمت ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، ڈیتھ یا طلاق کی شکل میں، لیکن طلاق کی شکل میں فوراً نکاح اس کے بہن یا ان تمام سے نہیں ہو سکتا۔ اگر طلاق بھی ہو جائے تو پھر بھی فوراً یہ حرمت واپس نہیں آتی، عدت کے کمپلیشن، عدت کی تکمیل کے بعد یہ واپس آتی ہے۔ ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں، بہن کو کسی وجہ سے طلاق دے دی، اسی کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شادی فوراً نہیں کر سکتے، عدت گزرنے کے بعد کر سکتے۔
عدت سے پہلے نہیں کر سکتے. تو ہاں جو ما سلف یعنی جو گزشتہ شریعتوں میں تھا اللہ پاک نے فرمایا وہ جائز تھا. اب اسلام نے ان چیزوں کو حرام کر دیا. اب سوال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ جناب فلاں تو ہمیں واقعات ملتے ہیں 2 بہنیں ایک نکاح میں تھی، تو فرمایا وہ اس لیے ہے کہ اس شریعت میں اس چیز کی جواز تھا. اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. اور فرمایا اچھا والمحصنات من النساء، جس خاتون کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، پوری روئے زمین کے مردوں پر وہ حرام ہو جاتی ہے. جیسے ہی نکاح ہوگا اب تمام کائنات کے جن کے ساتھ اس سے پہلے تو جواز تھا نا، اس کے ساتھ یہ نکاح کرے یا اس کے ساتھ کرے، لیکن جب نکاح ہو گیا تو اب یہ صرف اسی کی ہے. اب باقی تمام کائنات کے جو بھی مرد ہیں ان کے لیے وہ خاتون حرام ہوتی ہے. کب تک؟ یہ بھی حرمت ٹیمپریری ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے، اور نکاح کے بعد وہ عدت میں ہے. نکاح کب ختم ہوتا ہے؟ عدت کے بعد ختم ہوتا ہے. صرف طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوتا، یا وفات سے نکاح ختم نہیں ہوتا. نکاح ختم ہوتا ہے عدت کے بعد. تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل میں بات کروں گا. تو جس خاتون کا کسی سے بھی نکاح ہو گیا وہ خاتون سب کائنات کے مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہاں جو باندیاں ہیں، چونکہ وہ اب تو ختم ہو گیا یہ مسئلہ. اب تو جو کہ دنیا کے سارے انسانوں نے آپس میں ایک معاہدہ کے لیے ہم یہ کہا، لیکن جب غلامی یہ قانوناً جائز تھی پوری کائنات میں، دنیا کے ہر سوسائٹی میں جو نا یہ غلامی کا تصور تھا. بعض لوگ ویسے اب صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اگر بناتے، یہ ایک کل امریکہ سے برطانیہ نے غلامی کا قانون ختم کیا ہے نا. تو اگر یہ بڑے اسلام پر داد یہ اپنے طرح ماضی دیکھے نا، بال کے حساب سے زیادہ غلام بنائے، انہوں نے آج بھی بناتے. جو وہ الگ بات ہے، وہ اس قسم کی نہیں ہے، وہ قانونی نہیں ہے. اور چلو یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرے کہنے مطلب غلامی ایک پوری انٹرنیشنل چیز تھی اور ایکسیپٹڈ تھی، اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. بجائے انسانوں کو جیلوں میں رکھیں 30 اس کے ساری زندگی وہاں بیچارہ وہ باہر کی فضا بھی، تو اس میں وہاں بہتر نہیں کہ ایک انسان کو کسی کا غلام بنا دے، بالکل نارمل دوسرے انسانوں کی طرح رہے، کھائے پیے چلے پھرے، دنیا کی ان فضاؤں کو دیکھے، سارے انجوائے کرے، بس اس کے رائٹس ہیں ان کو محدود کر دیا جاتا ہے. اور کیا ہے غلامی؟ کیا چیز؟ اسی چیز کا نام ہے. اور اس میں حکومتوں پر بھی اتنا آج ہزاروں لوگ 25 سال یا اتنا جیلوں میں رہتے، ان کا کھانا پینا، ان کا رہائش، یا ساری حکومتوں نے خواہ مخواہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے وزن. ان کا کھانا تو دینا ہی ہے نا. جرم کیا میں نے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں زانو میرے سامنے، وہ جان کر شرارتیں کر دیں. کیوں؟ انہیں کہ جی وہاں فری میں کھانا، فری میں رہائش، فری میں لباس، فری میں کھیلیں، ہر چیز فری ملتی ہے، تو ہمیں دماغ خراب ہے یہاں کام کریں. موجودہ نظام یہ ہے نا، ایسے لوگ ہیں. تو بھائی اس زمانے میں یہ تھا بھائی ٹھیک ہے تم فلاں کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور یہ سارے معاملات کرتے رہو، آزاد رہو، ذرا رائٹ نہیں. جی کسی نے کہا پولیس والے کو مجھے جیل میں لے جاؤ، اس کا نہیں قانون نہیں ہے، اس میں مارا تپو اس کو. اب تو قانون بن گیا نا. اب قانون لے جاؤ. میرے کہنے مقصد ہے بہرحال ہم ابھی چونکہ یہ فقہ کا مسئلہ یہ سائڈ کے باتیں، مگر میں نے اس لیے کہ بعض لوگ بڑا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے. پڑھو پورا قرآن پاک، پڑھو حدیثیں، پڑھو سارے معاملات. اور جو تم جس کے اتراتے ہیں جس نظام پر، اس نظام نے تو انسانی کو پہلے سے بھی، یعنی پہلے تو آزادی تھی نا، ایک لیگل مسئلہ تھا نا، وہ موضوع نہیں. لیگل مسئلے کے علاوہ تو انسان انہی فضاؤں میں، انہی روڈوں پر، اسی زمین پر ایسے ہی چلتا پھرتا، کھاتا پیتا سوتا سب کچھ ہے جیسے باقی انسان کرتے ہیں. صرف اس کے ایک لیگل رائٹس کو ریسٹرکٹڈ کر دیا جاتا ہے. اور کیا غلام؟ اسی چیز کا نام ہے. بہرحال جو آدمی کسی خاتون کا مالک ہو، یعنی خاتون کیا ہو؟ باندھی.
تو باندی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. باندی کے ساتھ جماع کیے بغیر نکاح کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ان لمیٹڈ نہیں ہے، وہ بھی ریسٹرکٹڈ ہے. ہاں وہ اس میں بھی وہ تقریباً سارے معاملات، وہ سارے، پہلی چیز تو یہ جتنے نسبی رشتے ہیں یہ ایک دوسرے کو غلام بنا ہی نہیں سکتے. جیسے بنے گا فوراً آزاد ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا یعنی ماں باپ کو غلام نہیں بنا سکتا، چونکہ وہ اس کے قوانین ہیں اپنے. اچھا کوئی آدمی اپنی اولاد کو غلام نہیں بنا سکتا، جیسے ہی کوئی بنائے گا فوراً ہوتے ہی وہ آزاد ہو جاتا ہے. بات سمجھے گا نہیں، اس کا اپنے قوانین ہے. نکاح کے تقریباً یہ سارے قوانین وہاں بھی اپلائی ہوتے ہیں، اور اسی طرح حرمت کے بھی ہوتے ہیں. بعض صورتوں میں غلام بنانے کی تو اجازت ہے، بعض شکلیں ایسی بھی ہیں نکاح کے سارے مسائل من و عن وہاں اپلائی نہیں ہوتے، بہت سے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. چونکہ جیسا ابھی میں نے عرض کر دیا، ماں باپ اپنی اولاد کے مالک نہیں بن سکتے، یا اولاد اپنے ماں باپ کے مالک نہیں، وہ آگے تفصیلات ہیں. بہرحال دوسرا یہ بات ہے کہ ایسی عورت جس کے کوئی دوسری خارجی رکاوٹ، باقی رکاوٹیں نہ ہوں اس کے ساتھ، ہو وہ اس کی باندی، تو اس باندی کے ساتھ وہ تمام معاملات جائز ہیں جو بیوی کے ساتھ جائز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ان لمیٹڈ، اور یہ نہیں اس میں ریسٹرکشنز، اس پر شرائط پابندیاں کافی ساری ہیں. وہ جب موقع ملا، ویسے تو چونکہ آپ کا اتنا ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ جب غلامی ختم ہو گئی ہے تو پھر ان کے ریلیٹڈ مسائل کو بیان کرنا انفارمیشن کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اور کسی وقت واپس بھی آ سکتی ہے. یہ تو انسانوں پر ہے نا، یہ کہ جو انسانوں پر دوبارہ فیصلہ کرنا، ہم وہی پچھلے جیسے کہ لوگ پسند کرتے ہیں، وہ آج تو روتے ہیں نہیں وہ پرانا ہی نظام چنگا سی، تو رو کر رہے ہیں نا. تو اگر کبھی آ جائے تو پھر مسائل یہ اسی طرح اپلائی ہو جائیں گے. تو بہرحال تو فرمایا کتاب اللہ علیکم اوحل لکم ما وراء ذالکم، ان جن عورتوں کا میں نے ذکر کیا، اللہ پاک فرمایا ان کے سوا تمام کے ساتھ جائز ہے. یس، سب کے ساتھ جائز نہیں ہے. اس میں ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمائی ہے، اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھو احل لکم ما وراء ذالکم، اللہ پاک نے فرمایا ان رشتوں کے سوا باقی سارے ہی حلال ہیں. یہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ پھر اس چیز کو حلال کریں قرآن پاک سے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے. مسلم، بخاری، باقی کتب حدیث میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ قرآن پاک میں یہ رشتہ حرام نہیں ہے، یہ رشتہ حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے اس لیے عرض کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن مکمل تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نہیں ہے. اس کی تفصیل فردر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے کوئی ایسی دو عورتیں، کوئی بھی دو ایسی دو عورتیں، ان کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد مانا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ نکاح کسی ایک کو بھی، تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے. یہ کلیہ قانون ہے. کوئی بھی دو عورتوں کے ایک تو مسئلہ نہیں، اگر ایک سے زائد کریں گے تو پھر کوئی ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ حرام ہیں کہ اگر ان کو آپس میں مرد تصور کریں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے. ان میں سے ایک کو مرد تصور کریں، ایک کو کریں تو بی کے ساتھ نکاح نہ ہو، اور بی کو مرد تصور کریں تو ایک کے ساتھ نکاح نہ ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کی عورتوں کا ساتھ نکاح حرام ہے. یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ احادیث میں، اور یہ قانون کلیہ ہے. جب حرمت دو طرفہ ہوگی، ایک کا نکاح بی کے ساتھ نہ ہو سکے اور بی کا نکاح اے کے ساتھ نہ ہو سکے، تو ایسی تمام عورتوں کے ساتھ حرام ہوتا ہے. یس، اے کا نکاح بی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن بی کا نکاح اے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ جائز ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ جیسے آگے مزید عرض کرنے کے بعد میں ان کے بھی وضاحت کروں گا اس کا. تو ابھی مزید حرام ہونے کے، اور میں نے عرض کیا بڑے غیر احتیاط ہم کرتے ہیں. بہت سی ایسے رشتے ہیں
جو صرف دیکھنے سے حرام ہو جاتے ہیں، ہاتھ لگانے سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں جتنے آج ہم نے ایک کھل رکھی ہے نا مکس گیدرنگ وغیرہ اور یہ سب کو، اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہے ان کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے بس فرمانے ایک وقت آئے گا زنا عام ہوگا، زنا یہ نہیں ہے کہ ایسے عام ہوگا، زنا ایسے ہی عام ہوگا کہ لوگ سمجھ رہے کہ ہم یہ جائز عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے روح میں ناجائز ہو چکا ہوگا۔ ان مسائل کو سمجھے۔ حرمت کوئی عورت کسی مرد پر یا کوئی مرد کسی عورت پر حرام کیسے ہوتا ہے، اس کے 9 اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بعض اوقات بعض ایسی صورتیں ہیں کہ صرف دیکھنے سے حرام ہو جاتی ہے عورت۔ اس لیے یہ پردے شردے کے مسائل ہیں، ویسے نہیں شریعت نے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا صرف ٹچ کرنے سے، ہاتھ لگانے سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا نکاح، صرف جیسے نکاح اپن ہوگا اس کی ماسا، اور پھر یہ بھی دیکھیں کبھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں چاہے وہ مذاق میں ہوں، غصے میں ہوں، جیسے بھی ہوں گی وہ ہو جائیں گے، وہ ہر حال میں وہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح ہے۔ ایک مذاق بھی کرو نا اتنا ہی ہو جائے گا، ایک غصے نال کرو نا اتنا ہی ہو جائے گا۔ ایسے ہی طلاق ہے، اطلاق کا لفظ غصے میں تب بھی ہے، لو مینو غصہ دے تو غصہ دے تو پھر اس غصے پی اس رزلٹ تک طلاق ہر حال میں ہو جائے گی۔ نکاح اور طلاق یہ غصے میں بھی ہو جاتا ہے، یہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے۔ طلاق، نکاح، غصے سارے ہر حال میں یہ ہو جاتی ہے۔ غلام کو آزاد ہر حال میں ہو جائے گا۔ ایک آدمی مذاق کرے، جا پترا تین میں آزاد کیتا، نہیں میں تو مذاق کیتا سی، ہوں تو وہ تیر تیرے وہ کمان سے نکل گیا ہے۔ غلام کو آزاد مذاق میں کریں، غصے میں کریں، جیسے بھی کریں یہ ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے کفر، یعنی میں تو مذاق نہ نکال کی تھی، تو مذاق تو کی تھی نا، مذاق نہ، خدا کے نزدیک یہ مذاق کے ساتھ سیریس ہو، غصہ ہو، کیسا بھی ہو، کفر کا لفظ منہ سے جب نکالیں گے، یہ 3 چیز نبی فرمائے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، نہ غصہ، نہ خوشی، نہ سیریسنس، نہ مذاق، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، ان پر حکم مرتب ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بول چال سے بھی کئی مرتبہ نکاح ہو جاتا ہے، تو جیسے نکاح ہوا عورت حرام ہو گئی۔ تو بات چیت کرنے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، میں کیسے کس خاتون کے ساتھ کیا بات کر سکتا ہوں، کیسے کرتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، چونکہ بہت سارے مرتبہ مذاق میں بھی ہم آپس میں بیٹھے ہوئے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی رہے تو میں مذاق، اور میرے سامنے ایسا واقعہ تو ہوا تھا، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، اسی طرح مذاق میں، بعد میں وہ بڑا پھڈا پڑ گیا۔ تو مذاق بھی ہمیشہ نہیں کرتے رہے، یہ بھی بڑے سیریس مسئلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔